وہاں تو رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی جو رسم و رواج ہیں ان کو چھوڑ دو. آج ہماری لڑائیاں رسم و رواج کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. ہماری لڑائیاں اتفاق و اتحاد اس وجہ سے بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی اپنی رسم و رواج کے اندر پڑے ہوئے ہیں, دین کو چھوڑا ہوا ہے. دین کو چھوڑا ہوا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, گھروں میں اتفاق نہیں ہے. رسم و رواج کو چھوڑو, اللہ اور اس کے رسول کے دین کو اختیار کرو. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں گھروں میں برکت آئے گی. جب رسول اللہ کے دین پر ہم سارے اکٹھے ہو جائیں گے, رسم و رواج, علاقائی رسم و رواج اور خاندانی رسم و رواج اور نسلی رسم و رواج, اچھا پر ہمارے اندر نسلی اتفاق بھی نہیں ہے, نسلی اتفاق بھی نہیں ہے. نسلی طور پر بھی ہم لڑتے ہیں آپس میں. فلاں راجپوت ہے, فلاں جٹ ہے, فلاں جناب سیٹھ ہے, فلاں ہے, فلاں مغل صاحب ہے, فلاں چٹھا صاحب ہے, فلاں چھینا صاحب ہے. ہمارے اندر اس بات سے بھی لڑائی ہے, اتفاق ان باتوں میں بھی نہیں ہے ہمارا. ٹھیک ہے, ہم برادری بیس پر بھی اگر اپنے اندر اتفاق نہیں لائیں گے تو ہم رسول اللہ کے خطبہ حجۃ الوداع پہ عمل نہیں کر رہے. آج ہم برادری بیس پر نسلی لڑائی جو ہے, نسلی نا اتفاقی, وہ یہ ہے کہ وہ جناب وہ راجپوت ہے لہذا وہ چھوڑیں یار, یہ کوئی انسان ہے, وہ جٹ ہے اور یار ان کو تو عقل ہی نہیں ہوتی, ان کے اندر تو عقل ہی نہیں ہے. وہ عقل مند جٹ جتھے لب جائے انہوں مار دیو, استغفر اللہ. ارائی جتھے وفادار لب جائے انہوں مار دیو. خامخواہ ایسی باتیں کیوں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں؟ یہ نا اتفاقی والی باتیں نہیں ہیں. جناب کہتے ہیں مغل سیانہ لب جائے تو انہوں مار دیو, استغفر اللہ, الیاذ باللہ ثم استغفر اللہ. میرے بھائی, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ نسلی جو ہم ایک دوسرے پر تفاخرانہ انداز میں باتیں کرتے ہیں نا, یہ نسلی فخر, یہ اس کو رسول اللہ نے مٹایا ہے. اس کو پروان نہ چڑھاؤ, اس کو پروان چڑھاؤ گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے کو انسان نہیں سمجھتے, ہم دوسرے کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. جب ہم دوسروں کو کیڑے مکوڑے سمجھیں گے تو یہ نسلی تفاخر اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ اس کی وجہ سے بھی رسوائی اور ذلت مقدر بنا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں, دین اسلام پر خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں دین اسلام پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جس طرح ہم آپس میں اتفاق و اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں, خدا کرے ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں بھی یہ باتیں اتر جائیں اور وہ بھی یہی باتیں کر کے آپس میں متفق اور متحد ہو کر دین کی خدمت کرے, ملک کی خدمت کرے, عوام کی خدمت کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں کہ ہم نے سب نے مل کر اپنے اس ملک کی خدمت کرنی ہے اور سود جیسی گندی لعنت سے اپنے ملک کو آزاد کرنا ہے. انشاءاللہ وہ پھر دن دور نہیں جس دن اللہ تیرے ملک کو پوری دنیا کے لیے ایک مثالی ملک بنا دے گا.